إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. हर किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात अल्लाह वाहिदुल अहद, फ़र्दुस समद, खालिक़ अर्ज़ व समा, मालिक अर्ज़ व समा, खालिक़ कुल, मालिक कुल, क़ादिर मुतलक़, मुनइम हक़ीक़ी वहदहु ला शरीक के लिए लायक है। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात, एहसानात, इकरामात हमारे ऊपर लातअदाद और बेशुमार हैं। इन नियामतों में से एक बहुत बड़ी नियामत इल्म की नियामत है। वो इल्म जिसके ज़रिए अल्लाह की मारिफत होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत होती है, अल्लाह की तालीमात और फरामीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और फरामीन और फरमूदात, इरशादात इसी इल्म के ज़रिए पहचाना जाता है। वो इल्म जिसके बारे में सैयदुना
امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال، یعنی رب ذوالجلال نے ہمارے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو نعمتیں تقسیم کی ہے، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہے، خوش ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمیں علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور دوسرے لوگوں کو مال کی نعمت سے، دولت کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ پھر دونوں کے درمیان تقابل کرتے ہوئے، موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، بے شک مال و دولت وہ عن قریب ختم ہونے والی چیز ہے، اور علم کی دولت، علم کی نعمت یہ ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، رہنے والی چیز ہے۔ اور وہ علم جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والا الفقہ فی الدین العلم ما كان فيه قال وحدثنا وما سوى ذلك وسواس الشیاطین، تمام علوم، دنیاوی تمام علوم جو ہے وہ ایک مشغلہ ہے سوائے دینی علوم کے، قرآنی علوم کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے علوم کے، اور تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ کے جو علوم ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں وہ سب کے سب ایک فن ہے، ایک مشغلہ ہے۔ علم وہ ہے جس میں قال اللہ اور حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآنی علم کے علاوہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے علم کے علاوہ باقی فنون کو علم کہتا ہے تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی فنون کی حیثیت نہیں ہے، باقی فنون کی اہمیت نہیں ہے، باقی فنون کی بھی اپنی حیثیت ہے، اپنی اہمیت ہے، لیکن سب سے بڑا جو علم ہے وہ علم الکتاب و سنہ، علم القرآن والحدیث، یہ سب سے بڑا علم ہے، اور سب سے اہم اور اصل جو علم ہے وہ یہی اللہ کی معرفت کا علم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی معرفت کا علم، یہ سب سے اہم اور سب سے اصل علم ہے یہی۔ سامعین محترم، قرآن اور سنت کا جو علم ہے اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے بھی قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت مطہرہ میں بہت ساری جگہوں پر علم اور علماء کی فضیلت بیان فرمائے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں علماء کی اہمیت روز بروز دلوں سے جا رہی ہے، اور علماء پر طنز و تشنیع اور مختلف قسم کے استہزاء اور تمسخر کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب شیطانی وسوسے کی وجہ سے، یہ دجل کی وجہ سے، یہ شیطانی چال کی وجہ سے ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو علماء کی فضیلت، علماء کا مقام و مرتبہ ہم نے نہیں دیا ہے، رب ذوالجلال نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے صحیح معنوں میں جو ڈرنے والے ہیں اپنے بندوں میں سے وہ علماء کا طبقہ ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے،
کہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا وہ علماء کی جماعت ہے، چونکہ علماء اللہ کے بارے میں اور اللہ کے احکام اور اوامر کے بارے میں اور اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سب سے جاننے والے علماء کرام ہیں۔ اسی لیے حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من کان للہ اعرف کان للہ اخوف، کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرتا ہے تو وہی اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور علماء کی اسی طرح علوم نبوت، اس کے علم حاصل کرنے کے بارے میں اور علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ به طریقا الی الجنہ، کہ جو بھی شخص علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راستے پہ نکل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور بے شک اللہ کے فرشتے علم حاصل کرنے والے جو طلباء ہیں، جن کو ہمارے معاشرے میں والعیاذ باللہ اس دور میں انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بعض لوگ یا اکثر لوگ، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اللہ کے فرشتے اعزاز اور تکریم کے طور پر طلباء کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں اپنے گھروں سے، ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اعزاز اور تکریم کے طور پر۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے آسمانی مخلوقات اور زمینی مخلوقات دعائیں دیتی ہیں، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر سے دعائیں دیتی ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ علماء کی فضیلت جو ہے عوام پر، ایک عابد پر جو اللہ کی یعنی عبادت کرتا رہتا ہے مسلسل لیکن وہ عالم نہیں ہے عابد ہے، فرمایا کہ علماء کی فضیلت عابد پر، ایک عالم کی فضیلت جو ہے عابد پر اس طرح ہے کہ جس طرح کی 14ویں چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر ہے۔ 14ویں چاند کتنا چمکتا دمکتا چاند ہوتا ہے، تو اس کی جو روشنی ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ باقی تمام ستاروں پر فوقیت ہے۔ اسی طرح ایک عالم کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ عابد پر ایسا ہی ہے۔ فرمایا اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بے شک علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہیں، شریعت اسلامیہ کے وارث ہیں، دین اسلام کے وارث ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، علماء نے اپنے ورثے میں، اپنے طریقے میں کوئی دینار و درہم چھوڑ کے نہیں گئے۔ انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اپنے ورثے میں، اپنے طریقے میں علم چھوڑ کے گئے ہیں، وہ دینار و درہم چھوڑ کے نہیں گئے۔ اور جس کسی نے بھی علم حاصل کیا اس نے حقیقت میں خیر کا، بھلائی کا بہت بڑا حصہ اس نے حاصل کیا ہے۔ سامعین محترم، جو بھی شخص اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے
اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے، اسی طرح وہ طالب علم جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، وہ بھی اس مجاہد کی طرح ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج من بیتہ طلبا للعلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کی نیت سے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے گھر پہ واپس آتا ہے اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال جس کسی کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، علم کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کسی کے ساتھ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، کوئی بھی مسلمان اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، خیر کا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا جو بھی شخص اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے ساتھ ضرور بضرور بھلائی فرماتا ہے، خیر فرماتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرے خیر کرے تو اس شخص سے زیادہ خوش نصیب اور خوش بخت کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرے، خیر کا ارادہ کرے۔ لہذا میرے معزز سامعین کرام، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے رب ذوالجلال اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ پر فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ رب ذوالجلال تم میں سے جو اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند فرماتا ہے، اور جو اہل علم ہے، جو علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرماتا ہے۔ اور تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ جو علم رکھنے والا ہے، جو عالم ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اور یہ مقام و مرتبہ اور یہ اونچا مقام یہ ہم نے عطا نہیں کیا، رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ان کو۔ اور اسی لیے علم کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، دعا کیجئے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ کسی بھی نعمت کے بارے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اضافہ کے بارے میں حکم نہیں دیا سوائے علم کے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال میں اضافہ فرمائیے کہہ دے، نہیں کہا، اولاد میں اضافہ کر دے، نہیں کہا، عمر میں اضافہ کر دے، نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف علم کے بارے میں فرمایا
کہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو معلوم ہوا علم کی بہت بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں، بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ لہذا سامعین محترم، علم کو سیکھیے، وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل ہوتی ہو۔ اس علم سے بڑھ کر کوئی دوسرا علم ہے ہی نہیں۔ جس طرح کی رب ذوالجلال اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اسی طرح اللہ کی معرفت کا علم بھی یہ علم سب سے بڑا علم ہے۔ جس طرح کی رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام علوم میں سے سب سے افضل ہے۔ لہذا اس علم کی قدر کیجئے، واللہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا فوراً کہ اس علم کی کتنی قدر تھی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 قسم کے عمل کے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا مات ابن آدم انقطع عمله كله الا من 3 صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ کلوز کیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 قسم کے علم، 3 قسم کے عمل کے، 3 قسم کے اجر و ثواب کے۔ فرمایا کہ ان 3 قسم کے جو علم ہے وہ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ اپنے بعد بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں تو وہ برقرار رہتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا ہو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ علم اس کا اجر و ثواب برقرار رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ نیک اولاد جو وہ بعد میں چھوڑ کے جاتا ہے تو نیک اولاد جو ہے اس کے لیے دعائیں دیتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اعمال بعد میں بھی جاری اور ساری رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سے 3 اعمال میں سے علم کا جو مقام ہے، علم کی جو برکت ہے، باقی دونوں چیزوں پر جو ہے زیادہ ہے۔ کیسے؟ جب آپ نے کسی کو علم سکھایا اللہ کی رضا کے لیے تو ایک شاگرد تیار ہوا، تو وہ شاگرد کل کو کسی اور کو پڑھائے گا، اس سے کئی اور شاگرد پیدا ہوں گے، تو اس سے آپ کو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور جتنا تعداد میں بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کو اجر و ثواب جو ہے ملتا رہے گا قبر میں۔ کتنی بڑی دولت ہے علم کی دولت، کتنی بڑی نعمت ہے علم کی نعمت جو ہے۔ تو لہذا وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو علم کی طرف، دینی علوم کی طرف رہنمائی کیجیے، اور مدارس اسلامیہ میں اور اسلامی جامعات میں اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو داخل کروائے، تاکہ جب وہ علم سیکھے، آپ کی وجہ سے اگر ایک طالب علم مدرسے کی طرف آیا اور وہ عالم بن گیا تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ کو بھی برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بھی شخص کسی بھی شخص کو بھی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو جو رہنمائی کرنے کی وجہ سے جس نے کوئی اچھا کام کیا تو رہنمائی کرنے والے کو بھی برابر سرابر اس کو بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی نیک کاموں میں معاون اور ممد بنیے، دوسروں کو علم حاصل کرنے کی طرف راغب کر دیجئے، رہنمائی کیجئے، تاکہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے۔ اور اس کے برعکس بعض ایسے محروم قسم کے لوگ، بد نصیب لوگ ہیں جو لوگوں کو دینی علم سے روکتے ہیں،
مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر آپ کے کسی ایسے کام کی وجہ سے یا کسی ایسی بات کی وجہ سے اگر کوئی دینی علم حاصل کرنے سے رہ گیا، محروم ہوا، تو ممکن ہے کہ آپ بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہو جائے والعیاذ باللہ۔ لہذا کار خیر میں بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے معاون اور ممد اور مددگار بننے کی کوشش کیجیے، اور ان اسلامی اداروں میں اپنے اولاد کو داخل کروائے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اور یہ دینی ادارے بہت ہی اہم ادارے ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں اور یہ اسلام کے محافظ ہیں، اور جو بھی شخص ان دینی اداروں کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے بھی وہ تعاون کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی نیت کے حساب سے اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور خصوصاً اس پرفتن دور میں دینی مدارس کے ساتھ اگر آپ جڑ جائیں اور دینی مدارس کے ساتھ آپ تعاون کرتے رہے تو بلکہ یقینی ممکن ہے، یقینی یہ کام ہے اور یقینی یہ چیز ہے، یہ بات ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کامیابی اور کامرانی اسی میں ہی مضمر ہے کہ جب آپ نے ایک دینی ادارے کے ساتھ تعاون کیا، اس کے ساتھ مدد کی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ جڑے رہے، تو آپ کا اس دینی ادارے کے ساتھ جڑ جانا، مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ آپ کے لیے اجر عظیم ملنے کا جو ہے ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مدارس اسلامیہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑے رہنے کی اور دینی علوم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔